آپ تھک چکے ہیں نا، آپ مایوس ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقت پر یقین باقی نہیں رہتا، اور جب یہ باتیں بھول جاتا ہے جس نے یہ حالات پیدا کی ہیں نا، انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حاصل ہو جانے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے دکھائے گا۔ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے جو رب یہ حالات لائے ہیں وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے نا، جو آپ کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز یا شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے، تو کیا وہ تمہارے حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو مانگ رہے ہو، تم اسے کب تک دعا میں مانگ سکتے ہو، تم کتنا صبر کر سکتے ہو، اور تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اللہ کے خزانوں سے کبھی تم نا امید تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو تمہاری سجدوں میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ تڑپ کب تک رہے گی۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کتنی دیر سجدوں میں روتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے حکم سے کائنات بنی اور اسی کے حکم پر کائنات مٹا دی جائے گی، تو آپ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ جس اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، جس اللہ نے اس میں لوگ پیدا کیے، پھر انہی لوگوں کو ایک دل عطا کیا، اب جس دل کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، کیا اس شخص کا دل آپ کے لیے بدل نہیں سکتا؟ کوئی بھی انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں، اگر وہ شخص خود بھی آپ کو انکار کرتا ہے نا، پھر بھی آپ اللہ کی ذات سے نا امید مت ہوں، کیونکہ اللہ آپ کے دل اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے، اللہ ہی دلوں کو بدلنے پر قادر بھی ہے، اللہ محبتیں بدلنے پر بھی قادر ہے، اللہ ہی نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جو آپ کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی چیز کی طلب ہے، تو آپ لوگ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے، وہ آپ کے لیے عنقریب معجزے کرے گا، اور ایسی نشانیاں جس سے پتہ چلے کہ کوئی شخص یا چیز آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادھوری دعا، ادھوری خواہش، ادھوری لاحاصل چیز، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے، تاکہ آپ جان سکیں اللہ وہ چیز یا شخص آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اسی لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بے اعتباری نہ لانا۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کیسے جانیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی خاص موقع، خاص شخص یا خاص حالات کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے بھی یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی انداز ہے جس کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت ہوگی۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ایک خاص حکمت عملی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں اور ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں، تو یہ ایک اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ جو راستہ آپ کو دکھاتا ہے، وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ ہوتا ہے، ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں اللہ کا ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یا پھر کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ، یہ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر وہ شخص آپ کی زندگی میں ایک خاص مقام تک چلا جاتا ہے، یہ آپ کا منصوبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ یا زندگی میں آسانی کا اچانک مل جانا، یہ سب آپ کے نصیب کے لیے ایک نیا قدم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ کسی شخص کو دیکھ کر دل میں محبت کا پیدا ہونا، یہ آپ کا منصوبہ نہیں، یہ بھی اللہ کا منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کا پلان ہے جس سے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یا پھر اللہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح دعا میں اس کو مانگتے ہو، یہ سب اللہ کی منصوبہ ہے۔ پھر آپ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے نکال دیتا ہے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں ہوگا، اس کا آپ کی زندگی میں
ایک خاص مقام ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے گا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو وہ شخص مل نہیں رہا، آپ کی کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی، وہی اللہ آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ بس بھاگنا چھوڑ دیں، وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ رب تعالیٰ نے ہر چیز پر وقت مقرر کر رکھا ہے، نہ تو وہ وقت سے آگے کبھی دوڑنا چاہیے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب آپ آہستہ آہستہ قدم لیں گے۔ جو وقت سے آگے دوڑ جاتے ہیں نا، وہ خالی ہاتھ واپس آیا کرتے ہیں۔ بکھری چیزوں کو بکھرا ہی رہنے دو، وقت آئے گا تو وہ خود ہی سمٹ جائیں گی۔ خود کا الجھ جانا خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم خود کو ہی خود میں الجھایا کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے چیزیں مانگتے ہیں، وقت کی رفتار بہت تیز ہے، لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں، اس کے پاس ایک نعمت ہے اور وہ ہے صبر۔ سہنا سیکھو، خود کو صبر کرنے والا بناؤ۔